میرا امیر سنت سے یہ سوال ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتوں پر کیا کیا شفقتیں ہیں؟ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور سجدے میں اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، نیز عمر بھر گناہگاران امت کو یاد کر کے اشک باری فرماتے رہے، دعائے مغفرت کرتے رہے۔ سبحان اللہ، ان مبارک اداؤں پر لاکھوں درود و سلام، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لاتے ہی سجدہ فرمایا اور سجدہ کر کے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، رب حبلی امتی، خدایا میری امت میرے واسطے بخش دے، مجھے ہبا کر دے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوا، وَحَبْتُكَ أُمَّتَكَ بِأَعْلَى ہمتک، یعنی میں نے تیری امت کو بس سبب تیری بلند ہمتی کے بخش دیا۔ پھر فرشتوں سے ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتوں گواہ رہو کہ میرا حبیب اپنی امت کو پیدا ہونے کے وقت نہ بھولا تو اس کو قیامت کے دن کس طرح بھولے گا۔ اللہ اکبر۔ رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ تو جس کو ایسا آقا ملے جو پیدا ہوتے ہی سجدے میں اپنی ذات کا نہیں، ہم گناہگاروں کا سوال کریں، تو اس آقا کی آمد کے وقت ہم کیوں نہیں پھولے سمائیں گے؟ اب اگر اس موقع پر پھولے نہیں سمائیں گے تو کس موقع پر پھولے سمائیں گے؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا ہوئے، ان کی امت میں ہمیں پیدا کیا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار دوران سفر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کچھ دیر دعا کر کے طویل سجدہ فرمایا، دیر تک سجدہ فرمایا۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد جو موجود تھے ان سے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سوال کیا اور شفاعت فرمائی تو اس نے مجھے 3 امت عطا فرما دی، یعنی 1/3 امت عطا کی، 3 حصہ۔ اس پر میں نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر میں نے سر اٹھا کر اپنے رب سے دوبارہ اپنی امت کے لیے سوال کیا تو اس نے مجھے 3 امت عطا فرما دی، یعنی مزید وہ 3 حصہ امت کا عطا فرمایا۔ بطور شکر میں سجدہ بجا لایا اور پھر سر اٹھا کر رب تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے سوال کیا۔ اللہ پاک نے مجھے میری امت کا آخری 3 یعنی 1/3 حصہ جو تھا وہ بھی عطا فرما دیا اور میں نے شکرانے میں سجدہ ادا کیا۔ تو ایسے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ہم جشن کیوں نہ منائیں اور ہم کیوں پھولے نہ سمائیں؟ پھولے نہیں سماتے عطار آج تو، پھولے نہیں سماتے ہیں
دنیا میں آ جاتا ہے اتار آ گئے دنیا میں آ جاتا ہے اتار آ گئے سرکار کی آمد سردار کی آمد منٹھار کی آمد مختار کی آمد دلدار کی آمد شہریار کی آمد پر انوار کی آمد تاجدار کی آمد سالار کی آمد مدینے کے شہریار کی آمد میرے دل کے مالک و مختار کی آمد کل عالم کے مالک و مختار کی آمد محبوب کردگار کی آمد آقا عطار کی آمد مرحبا مرحبا۔ اس حوالے سے جو روایتیں ہیں وہ مختلف آئی ہیں، جیسے بعض میں یہ کہ آدھی امت اختیار فرما لیں یا شفاعت اختیار فرما لیں، تو شفاعت میں چونکہ زیادہ امتیوں کو جنت میں لے جانا تھا تو حضور علیہ السلام نے شفاعت کو اختیار فرمایا۔ ایک روایت بہت پیاری امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور امام ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ نقل فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کر رہا تھا، آپس میں بات ہو رہی تھی، تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ عز و جل میری امت میرے حوالے فرما دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کی امت کا معاملہ آپ کے حوالے کر دیں۔ تو ساری زندگی تو حضور علیہ السلام یہی دعا فرماتے رہے کہ میری امت میرے حوالے فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں دے دیں، تو حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ نہیں۔ تو اور عرض کی بارگاہ الہی کے اندر کہ میری امت کا معاملہ تو اپنے ہی دست قدرت میں رکھ، اپنے پاس رکھ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ ان پر تو مجھ سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب اذن لا اخزیک فیہم ابداً، کہ آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں کبھی بھی ہم مایوس نہیں فرمائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات! اس حدیث میں نعت بھی ہے اور حمد بھی ہے، دونوں پہلو نکل رہے ہیں۔ سرکار کی شان ہے کہ اپنے رب سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور حقیقت بھی ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ